کا مہینہ ہے کہ میں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑوں اور زندگی کے اندر یہ تبدیلی لائے۔ رمضان آتے ہیں گزر جاتے ہیں دوستو، ہر چیز اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہے، موسم بدلتے ہیں، ہوائیں اپنا رخ بدلتی ہیں، دریا اپنا رخ بدلتے ہیں، درخت اپنے آپ کو بدلتے ہیں، خزاں میں کوئی پتہ نہیں اور بہار میں پتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور تو اور سال میں ایک دفعہ سانپ بھی اپنا چولا اور غلاف بدلتا ہے۔ غور کرنا تو کب بدلے گا؟ ہاں، بڑھاپا آ گیا، ادھیڑ پن گزر گیا، ریٹائرمنٹ ہو گئی، ہاں کتنے رمضان گزر گئے، کتنے آخری عشرے گزر گئے، کتنے اعتکاف گزر گئے، کتنی لیلۃ القدر کی راتیں گزر گئیں، تو نہ بدلا، کب بدلے گا؟ اپنے آپ کو بدلو، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ پھر یہ چند دن میں نے عرض کیے اتنے قیمتی، فرمایا یہ قدر والی رات ہے۔ قدر کے کئی معنی ہیں، عظمت، شرافت، بزرگی، اندازہ، ہاں کئی معنی ہیں۔ فرمایا اس کو ایک مطلب یہ ہے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ گناہگار گناہوں کی وجہ سے جو رب کی نظروں سے گرا ہوا تھا، سچی توبہ کر کے رب کے ہاں قدر والا ہو جاتا ہے، رب کے ہاں عظمت والا ہو جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ رات اندازے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فیصلے کر رکھے ہیں ازل سے قیامت تک کے لیے، ان فیصلوں کی جو فیصلے ہیں ان کو نافذ کرنے کے احکامات اللہ رب العزت اس رات میں فرشتوں کو دیتے ہیں۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اس کو آپ نے نافذ کرنا ہے، آنے والے سال میں یہ پیدا ہوگا، یہ مرے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو ذلت ملے گی، یہ بیمار ہوگا، جتنے آنے والے سال کے فیصلے پہلے سے کیے ہوئے ہیں ان فیصلوں کو نافذ کرنا اور ان کی تنفیذ اللہ فرشتوں کے حوالے کرنا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر پر، صحابہ کی فکر پر اللہ نے یہ امت کو نعمت عطا فرمائی جو ہماری غفلت میں گزر جاتی ہے۔ ویسے تو فرمایا ہر شب قدر است، اگر قدر است، قدر والوں کے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، اور قدر نہ ہو تو پھر لیلۃ القدر بھی مہندی اور چوڑیاں خریدنے کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اب تو یہ موجودہ وبا بھی ہے، نیت کرو جو دن باقی رہ گئے ہیں یہ عید کی تیاریوں میں نہیں، اور پھر یہ بحث چل پڑتی ہے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ اب تو یہ ہر جگہ یہی کرونا یہ سازش ہے یا کیا ہے، یہ بایولوجیکل جنگ ہے یا کیا ہے، یا یہودیوں کی سازش ہے یا کیا ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ آپ کے تبصروں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وبا ہے تو جو بھیجنے والا وہی اس وبا کو دور بھی کرے گا، اگر سازش ہے تو ان سازشوں کو توڑنے والا اور اپنے دشمنوں پر گرفت کا ہاتھ مضبوط ڈالنے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی صورت ہو ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ گھنٹوں ہمارے ان بحثوں میں گزر جاتے ہیں جس کا کوئی آخرت کے اندر فائدہ نہیں، کوئی آخرت کے اندر پوچھ نہیں، ایسی فضول بحثوں میں ارے وہی تو قرآن کی تلاوت کر لے، وہی تو استغفار کی تسبیح پڑھ لے، وہی تو درود شریف پڑھ لے، تجھ پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ ان فضول تذکروں سے تجھے کیا ملے گا؟ اس لیے میرے دوستو ایک ایک لمحے کی قدر، اور پھر یہ ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کے اندر 30,000 راتیں تقریباً آتی ہیں۔ 30,000 راتوں کی عبادت اللہ تجھے ایک رات میں دے رہے ہیں۔ جیسے پہلے وقتوں میں اگر کوئی پیدل سفر کرتا تو 1000 کلومیٹر کتنے دنوں میں سفر کرتا؟ مہینوں لگ جاتے، کئی ہفتے لگ جاتے۔ لیکن اب ہوائی جہاز ہے، 1000 کیا 10,000 کلومیٹر کیوں نہ ہو، جہاز میں بیٹھیں گھنٹوں میں آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ جیسے دنیا کے مختلف مقامات پر پہنچنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے، اس رات میں اللہ تک پہنچنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ایک رات میں آدمی اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے جو 30,000 راتوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ 30,000 راتوں جیسی ایک رات اللہ نے دی ہے۔ 83 سال 4 مہینے کسی خوش قسمت کو
10 راتیں بھی زندگی میں ایسی نصیب ہو جائیں تو گویا 1000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، 1000 سال اللہ کی عبادت، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن مجید سے تعلق جوڑیں اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں ضمنی طور پر میرے دوستو، یہ رات جس میں اللہ کی رحمت بارش سے زیادہ برستی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، سمندر کی جھاگ جتنے کیوں نہ ہوں، ریت کے ذروں جتنے کیوں نہ ہوں، آسمان کے تاروں جتنے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو 2 آدمی آپس میں کسی دنیوی وجہ سے ناراض ہیں، ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے، اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں بھی معروم ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، ہاں بھائی سے قرض مانگا تھا اس نے نہیں دیا، اس سے رشتہ مانگا تھا اس نے نہیں دیا، ارے رشتے تو آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اگر تیرے مقدر میں ہوتا تو مل جاتا، نہ ہوا۔ حضرت ابو دردہ گورنر ہیں، ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس گھر میں میرے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ، وہ باہر کھڑے ہوئے، صحابی اندر پیغام لے کر گئے، اہل خانہ نے کہا ابو دردہ تو بڑے آدمی ہیں، ہم ان کے جوڑ کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو خیال نہیں ہے، اگر چاہیں تو آپ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، سیدھے سادھے نکاح ہوتے، انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ ہی کر دو، ہاں اندر ان کا نکاح ہوگا، یہ باہر انتظار میں کھڑے، اب یہ باہر نکلے تو کہنے لگے بھائی ابو دردہ مجھے شرم آ رہی ہے، پیغام تو آپ کا لے کر گیا تھا، نکاح میرا ہو گیا، ہاں اگر کوئی میرے آپ جیسا کہے پترا پھر میں تینوں دساں، ہاں تو نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپے، بات اپنی چلاتا رہا، مجھے دھوکے میں رکھ کر۔ لیکن ابو دردہ تو نبوت کا تربیت یافتہ ہے، آج ہماری عمومی طور پر تربیت نہیں ہے، بڑے بڑے لیڈر یوں بولتے ہیں کہ جیسے گلی کا کوئی گنوار آدمی ہوتا، تربیت قریب سے، جھوٹ ہے، دوسرے کی پگڑی اچھالنا ہے، بددیانتی ہے، ہاں اسمبلی کیا ہے، بکرا منڈی ہے، پیسوں کے زور پر وہاں پہنچ جاتے ہیں، انسانیت تو رخصت ہوگی۔ نبوت نے انسان تیار کیے اور ایسے انسان کے وہ رش کے ملائکہ بنے۔ ابو دردہ فرمانے لگے بھائی ہاں آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے، شرم تو مجھے آنی چاہیے، جو لڑکی آپ کے مقدر میں تھی میں نے اس کے لیے کیوں پیغام بھیجا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، قرض مانگا تھا بھائی نے نہیں دیا، رشتہ مانگا تھا بھائی نہیں دیا، پھر پیغمبر دا سلام ہی چھوڑ دیتا، جی میں تو پھر وہ راہ ہی نہیں گزرتا، جی اس پاس سے گئے ہی نہیں، کدی خوشی غم ہی ختم ہو